بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز اس عنوان کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مسلمان کے لیے عبادت کی ضرورت و اہمیت۔ اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بے مقصد، اور یہ کہ تم ہماری جانب لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے انسانوں کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے اور اس حقیقت پر انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اس حقیقت کو وہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی اور یہ کہ اللہ نے انہیں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں عارضی و فانی زندگی جو عطا کی ہے، تو یہ محض کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، اور انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا کوئی قیمتی ترین اور اہم ترین مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے، فرمائے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کیا کریں۔ تو اس سے ناظرین کرام، اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب انسان کا مقصد حیات یہی ہے اور اسی مقصد کی خاطر اللہ نے انسان کو زندگی عطا فرما رکھی ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کی عبادت کا فریضہ بجا لایا کرے، تو پھر جو کوئی اس فریضے کو انجام دے رہا ہے، گویا وہ مقصد کہ جس کی خاطر اللہ نے اسے زندگی سے نواز رکھا ہے، وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے، تو پھر گویا حقیقی زندہ یہی ہے، کیونکہ زندگی کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ جبکہ وہ انسان جو کہ مقصد زندگی کو پورا کرنے کی بجائے غفلت کا شکار ہے، گویا وہ زندہ نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ وہ انسان جو کہ اس سے قبل میت تھا، مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی، یعنی پہلے وہ ایمان کے نور سے محروم تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے زندگی عطا فرما رکھی ہے، اس مقصد سے وہ غافل تھا، تو گویا وہ میت تھا، وہ مردہ تھا۔ پھر جب اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہوا اور دل میں ایمان کی روشنی جب جگمگانے لگی، تب گویا کہ فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ حیات، یہ زندگی کے آثار اب اس کے دل میں، اس کے تن من میں اور اس کے جسم اور بدن میں زندگی تو گویا کہ در حقیقت اب اسے نصیب ہوئی ہے کہ اب یہ زندگی کے مقصد سے آشنا ہو گیا ہے۔
تو ناظرین کرام، اس سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کے لیے عبادت کی اہمیت و ضرورت کس قدر ضروری ہے اور کتنی اہم ہے یہ بات۔ اس کے علاوہ یہ کہ انسان کے لیے اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کی رضامندی و خوشنودی حاصل کرنا، اس مقصد کے لیے اللہ کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری یہ اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا۔ حدیث قدسی یعنی یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، لیکن یہ معنی و مفہوم اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ اللہ نے فرمایا: ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا کوئی بندہ میرا قرب اس قدر زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا سوائے اس عمل کو انجام دینے کے ذریعے کہ جو عمل خود میں نے اس پر فرض قرار دیا ہے۔ یعنی اگر انسان کی یہ تمنا ہو کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، مجھے اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے، مجھے اپنے اللہ کی رضامندی و خوشنودی ہو جائے، تو اسے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین اور سب سے زیادہ مفید ترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کام، وہ عبادات جو کہ خود اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ضروری اور فرض قرار دی ہیں، تو انسان ان عبادات کی پابندی کیا کرے اور خوب اہتمام و التزام کرتا رہا کرے۔ اس کے بعد فرمائے کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ، میرا کوئی بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی پہلے وہ عبادات جو کہ فرائض ہیں ان کی پابندی کی جائے تو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا انسان کو۔ پھر مزید یہ کہ اگر انسان نوافل کا بھی اہتمام کیا کرے تو اب نہ صرف یہ کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ اللہ خود اس بندے سے محبت فرمانے لگے گا۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، یہ اللہ کی جو عبادت کا معاملہ ہے تو اس کا ایک اہم ترین فائدہ یا اس کی ضرورت و اہمیت یوں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو اللہ کے دین کے احکام ہیں، جو شرعی احکام ہیں اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے پاکیزہ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات اور ان احکام پر عمل کے سلسلے میں انسان جس قدر اللہ کی عبادت کرے گا اسی قدر ان دینی احکام کی تعمیل انسان کے لیے اللہ کا یہ دین آسان ہوتا چلا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا: یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد ہوا کہ آپ رات کو اللہ کے سامنے قیام کیا کریں، یعنی قیام اللیل، تہجد کی نماز نصف شب کے قریب ہو کہ آدھی رات تک آپ قیام میں مشغول رہیں، نوافل کا اہتمام کریں، یا اس سے کچھ زیادہ یا کبھی اس سے کچھ کم۔ الغرض حکم یہ دیا گیا کہ رات کے وقت آپ تہجد کی پابندی کیا کریں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی گئی اگلی آیت میں کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا،
کیونکہ ہم عن قریب آپ کی جانب نازل کرنے والے ہیں ایک بہت ہی وزنی بات یعنی بہت اہم بات کہ جس کا بہت وزن ہے کہ اللہ کا کلام، یہ پورا قرآن اور یہ اللہ کا دین اور اللہ کی طرف سے یہ شریعت اور یہ احکام، چونکہ یہ تمام تر احکام اور یہ قرآن کے جس پر عمل آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ضروری و لازمی ہوگا، تاکہ اس اہم ترین کام میں یعنی دینی احکام پر عمل کے سلسلے میں آپ کو مشکل محسوس نہ ہو، کوئی دقت پیش نہ آئے، تو اس وجہ سے آپ رات کو اللہ کی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس سے یہ بات واضح و ثابت ہو گئی کہ انسان اگر اللہ کی عبادت کا اہتمام کیا کرتا ہو تو اللہ کے دین پر عمل اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ناظرین کرام، قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا، فرمائے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلسل اپنے رب کی عبادت کرتے ہی رہیے یہاں تک کہ آخری وقت آپ پہنچے، آخری دم تک، آخری سانس تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہی رہیے مسلسل۔ تو یقیناً اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ عبادت، اللہ کی عبادت، اس چیز کی انسان کے لیے اس قدر ضرورت و اہمیت ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا کہ آپ آخری وقت تک اللہ کی عبادت کرتے ہی رہیے۔ اگر یہ اللہ کی عبادت اس قدر ضروری اور اہم نہ ہوتی تو یقیناً اس چیز کا حکم نہ دیا جاتا۔ اسی طرح ناظرین کرام، ہمیں اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی عبادت کے معنی ہے بندگی، اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرنا۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے جو سب سے بلند ترین مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے، وہ بلند ترین مقام و مرتبہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبودیت، اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی اختیار کر لینا سب سے بڑا شرف اور اعزاز کسی بھی انسان کے لیے یہی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کا نام ہے اللہ کی بندگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے جو تذکرہ کیا گیا ہے تو کسی جگہ رسول کہہ کر تذکرہ فرمایا کہ اے ہمارے رسول، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کسی جگہ نبی کہہ کر مخاطب کیا گیا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو کسی جگہ نبی اور کسی جگہ رسول کہہ کر مخاطب کیا گیا اللہ عز و جل کی جانب سے۔ لیکن ایسے مقامات کہ جہاں اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ایسی بات کا تذکرہ مقصود تھا، ایسا شرف اور ایسا اعزاز اور ایسا بلند ترین مقام و مرتبہ کہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی برگزیدہ ترین جماعت میں سے کسی کو بھی وہ شرف اور اعزاز نصیب نہیں ہوا کہ جو شرف اور اعزاز اللہ کی طرف سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو عطا کیا گیا، تو اس قسم کے جو مقامات ہیں وہاں اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو نبی کہہ کر مخاطب کیا گیا اور نہ ہی رسول کہہ کر مخاطب کیا گیا، بلکہ ایسے تمام مقامات پر اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد یعنی بندہ کا لفظ استعمال کیا گیا، ہمارا بندہ، اللہ کا بندہ۔ کہ مثلا جہاں قرآن کریم میں اسراء و معراج کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ عجیب ترین وہ سفر، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ انتہائی اہم ترین شرف و اعزاز، کہ وہ اعزاز کہ جس سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے۔ تو اس موقع پر فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بہت ہی پاک ہے وہ اللہ جو کہ لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر سورۃ النجم میں جہاں اسی اسراء و معراج کا تذکرہ کیا گیا، تو وہاں بھی ہم یہی صورتحال دیکھتے ہیں کہ فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ وہاں آسمانوں پر بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اللہ نے اپنے بندے کی جانب وحی نازل فرمائی۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت ہی مبارک ہے وہ اللہ کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا۔ تو اس سے ناظرین کرام یہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ عبادت، یہ اللہ کی بندگی کسی بھی انسان کے لیے سب سے بلند ترین اور قیمتی ترین جو مقام اور جو مرتبہ اور جو شرف اور اعزاز ہو سکتا ہے، وہ یہی چیز ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کر لے۔ اور یہ کہ جو کوئی اللہ کی عبادت اور بندگی کا راستہ اختیار نہیں کر رہا، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شیطان کی بندگی کا راستہ اپنائے ہوئے ہے، اور یقیناً شیطان کی بندگی میں تو انسان کے لیے سراسر خسارہ ہے، ناکامی و بربادی ہے، ذلت و رسوائی ہے، جبکہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرنے میں ہی انسان کے لیے دونوں جہانوں میں صلاح و فلاح اور کامیابی و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔